اللہ الرحمن الرحیم وقد اورد علی تعریف الکلی والجزئی سوال سے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ کلی اور جزئی کی تعریف پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کو نقل کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ معترض اعتراض کرتا ہے آپ کی بیان کردہ کلی اور جزئی کی تعریف درست نہیں، کیونکہ تعریف کے لیے تو جامع اور مانع ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ جزئی کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں اور کلی کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ اس کی ہمارے پاس تین مثالیں موجود ہیں۔ نمبر ایک، آپ نے معین انڈے کو دیکھا تو اس سے آپ کے ذہن میں ایک معین صورت آئی جو کہ جزئی ہے، پھر آپ کی لا علمی کی وجہ سے اس انڈے کو اٹھا کر اس کی جگہ دوسرا انڈا رکھ دیا گیا، پھر جب آپ نے اس دوسرے انڈے کو دیکھا تو آپ نے سمجھا یہ وہی انڈا ہے۔ اب انڈے کی معین صورت جو جزئی تھی انڈے کے دوسرے فرد پر سچی آئے گی، پھر آپ کی لا علمی کی وجہ سے دوسرے انڈے کی جگہ تیسرا انڈا رکھ دیا گیا، پھر آپ نے سمجھا کہ یہ وہی انڈا ہے۔ اب انڈے کی معین صورت جو جزئی ہے وہ انڈے کے تیسرے فرد پر سچی آئے گی، تو اس طرح معین انڈے کی معین صورت انڈے کے کئی افراد پر سچی آ رہی ہے، انڈے کے کئی افراد پر سچی آ رہی ہے۔ دوسری مثال سمجھو بھائی، آپ نے دور سے کسی چیز کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں اس چیز کی معین صورت آئی جو کہ جزئی ہے، پھر آپ نے کہا یہ بھینس ہے، پھر جب آپ تھوڑے سے قریب ہوئے تو آپ نے کہا یہ گائے ہے۔ اب معین صورت جو جزئی ہے اس چیز کے دوسرے فرد پر سچی آ رہی ہے، پھر جب آپ تھوڑے سے قریب ہوئے تو آپ نے کہا یہ بکری ہے، تو اب معین صورت جو جزئی ہے اس چیز کے تیسرے فرد پر سچی آ رہی ہے، تو اس طرح معین صورت جو جزئی ہے اس چیز کے کئی افراد پر سچی آ رہی ہے۔ تیسری مثال سمجھو، وہ بچہ جو ابتدائے ولادت میں ہو، جب اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے نا تو اس کے ذہن میں اس کی معین صورت آ جاتی ہے، اس کے ذہن میں اور ماں کی معین صورت آ جاتی ہے، پھر بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، پھر جب کوئی اور عورت اسے اٹھاتی ہے تو وہی معین صورت جو جزئی ہے اس پر وہی معین صورت جو جزئی ہے وہ اس پر بھی سچی آتی ہے، یعنی بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، پھر اسی طرح کوئی اور عورت اسے اٹھاتی ہے تو وہی معین صورت بچے کے ذہن میں آتی ہے اور بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، تو اس طرح معین صورت جو جزئی ہے وہ کئی افراد پر سچی آ رہی ہے۔ الغرض یہ جزئیات افراد کثیرہ پر صادق آ رہی ہیں، الغرض یہ جزئیات افراد کثیرہ پر سچی آ رہی ہیں، لہذا ثابت ہوا جزئی کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں اور کلی کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ اب جواب سمجھو، جواب بھائی کلی کی تعریف میں علی سبیل الاجتماع کی قید معذوف ہے۔ اب کلی کی تعریف یوں ہوگی کہ کلی اسے کہتے ہیں جو اپنے افراد پر علی سبیل الاجتماع یعنی اکٹھے سچی آئے، اور آپ نے جو مثالیں پیش کی ہیں ان میں کلی اپنے افراد پر علی سبیل الاجتماع سچی نہیں آتی بلکہ علی سبیل البدلیت سچی آتی ہے، لہذا آپ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اب دیکھو ترجمہ، فصل، یہ فصل ہے، وقد اورد علی تعریف الکلی والجزئی سوال، اور تحقیق کلی اور جزئی کی تعریف پر سوال کو وارد کیا جاتا ہے۔ تقریرہ ان الصورۃ الحاصلۃ من البیدۃ المعینۃ والشبہ المرئیہ من بعید ومحسوس الطفل فی مبدأ الولادۃ کلھا جزئیات مع انہ یصدق علیہا تعریف الکلی۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ بے شک معین انڈے سے حاصل ہونے والی صورت اور دور سے دیکھی گئی شبیہ اور ولادت کی ابتدا میں بچے کا محسوس تمام جزئیات ہیں، اس کے باوجود کہ بے شک ان پر کلی کی تعریف سچی آتی ہے، لأن فی هذه الصور فرض صدقها على کثیر غیر ممتنع، کیونکہ بے شک ان صورتوں میں جزئیات کے کثیرین پر سچا آنے کا فرض کرنا ممتنع نہیں ہے۔ والجواب ان المراد بصدق المفہوم فی تعریف الکلی هو الصدق على وجه الاجتماع، اور جواب یہ ہے کہ بے شک کلی کی تعریف میں مفہوم کے سچا آنے سے مراد اجتماع کے طریقہ پر سچا آنا ہے۔ وہذه الصور انی صورت البیدۃ المعینۃ وغیرها انما یصدق على کثیر بدلا لا معا،
اور یہ صورتیں ہیں یعنی معین انا وغیرہ اور یعنی معین انا وغیرہ کی صورت صرف اور صرف کثیرین پر بدل کر سچی آتی ہے، نہ کہ اکٹھے۔ فإن الوحدة مأخوذة في هذه الصور ضرورة أنها مأخوذة من مادة المعينة جزئية، کیونکہ بے شک وحدت ان صورتوں میں لی گئی ہے اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ بے شک وہ صورت مادہ معینہ جزیہ سے لی گئی ہیں، بے شک وہ صورت مادہ معینہ جزیہ سے لی گئی ہیں۔ وَلَوْلَا فِيهَا اعتبار التوحد، اور اگر ان صورتوں میں توحد کا اعتبار نہ ہو، وحدت کا اعتبار نہ ہو، لَكَانَتْ كُلِّيَّةً مِنْ غَيْرِ لُزُومِ إِشْكَالٍ، تو البتہ وہ تمام کی تمام صورتیں کلی ہوتی اشکال کے لازم ہونے کے بغیر۔ ہاذا، یہ مبتدا محذوف کے یہ خذ فعل کا مفعول بھی ہے، خذ فعل محذوف کا مفعول بھی ہے، اصل عبارت ہے خذ ھذا، تو اس کا معنی ہوگا تو اس کو پکڑ لے، مطلب ہے تو اس کو اچھی طرح یاد کر لے۔